کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ نہیں کیا، ایسی کوئی روایت دنیا میں ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں باوجود دلائل دیکھنے کے، مانتے نہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں، تو آپ انہیں چیلنج دے دیں۔ وہ چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس چیلنج کے جواب میں انہوں نے چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا۔ کسی کافر نے، کسی مشرک نے، کسی بدبخت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس نے بالکل چیلنج قبول ہی نہیں کیا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عورتوں میں سے صرف ایک عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر گئے، بیویاں ساتھ لے کے ہی نہیں گئے۔ تو کہتے ہیں ان میں یہ بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ آیت مباہلہ جو ہمیں مباہلے کرتے ہیں آل امیہ کو بچانے کے لیے، یہ مباہلے والی آیات اور حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی۔ مجھے جو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو لے کر آؤ، تو بیوی تو ہے ہی نہیں۔ آپ کو یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ مباہلے میں گیا کون کون تھا۔ اور عورت میں کون؟ صرف ایک عورت سیدہ فاطمہ، بیوی نہیں ساتھ لے کے گئے۔ تو میں نے کہا ان میں یہ بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ آیت مباہلہ جو ہمیں مباہلے کرتے ہیں نا، یعنی آل امیہ کو بچانے کے لیے، یہ مباہلے والی آیات اور حدیث بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان کے گاٹے فٹ ہو جائیں گی۔ مجھے جو مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو لے آؤ، تو بیوی تو آئی نہیں تھی سر اس میں، تو آپ کو تو یہ پہلے کلیئر ہی نہیں ہے کہ مباہلے میں گیا کون کون تھا۔ مرزا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے بیویوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر چیلنج دیا گیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ، اپنی بیویوں کو لے کر آ جاؤ، اور اپنے آپ کو میدان میں لاؤ۔ بالکل یہی آیت پڑھ کر آپ کو چیلنج دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے نساء کا ذکر کیا ہے۔ نساء بیویوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں اصولی اور بنیادی طور پر، اگرچہ اس کا معنی عورتیں کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس سے مراد بیویاں ہوتی ہیں۔ اس سے مراد دوسری عورتیں بھی ہوں، تب بھی ایک بیٹی کو لے جانے سے عورتوں والا حکم پورا نہیں ہوا۔ اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ آپ ان سے کہیں اپنی عورتوں کو لے کر آئیں۔ ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیویاں ترجمہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ تو مرزا صاحب ایک بیٹی تو پھر بھی عورتیں نہیں ہے، ایک بیٹی تو واحد ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ، ایک بیٹی کو لے جانے سے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے مرزا صاحب کہ قرآن کے اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا؟ بتائیں نا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بیٹی کو لے کر گئے، بیویوں کو لے کر نہیں گئے؟ یہ تو پورا جھوٹ ہے آپ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تھے، بیویوں کو لے کر نہیں گئے تھے، بیٹی کو لے کر گئے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی تھے تب بھی بیویوں کو لے کر نہ جانے کا ذکر، عدم ذکر، یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو لے کر نہیں گئے، کیونکہ آپ نے کہا کہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنے دونوں نواسوں کو اور اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حدیث میں تو اتنا ہی ہے، اس پر آگے تفصیلی بات ہوگی کہ آپ نے بلایا، مباہلے کے لیے نہیں لے کر گئے، بلایا۔ اگر اس سے مراد مباہلے کے لیے لے کے جانا آپ ثابت کر لیں، ہم مان جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ لے کر گئے تھے، پھر بھی بیویوں کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بیویوں کو لے کر نہیں گئے تھے، کیونکہ خود آپ بار بار بتا چکے ہیں لوگوں کو کہ عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہوتا ہے، حدیثوں میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح کا عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہوتا ہے، تو حدیثوں میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو؟ کہتے ہیں عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں آ جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو حدیث میں اگر آ گیا بالفرض اس سے مراد یہ تھے لے کر جانا تھا، نکلنا تھا، مباہلے میں لے کر جانا تھا، پھر بھی بیویوں کا عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں بنتا مرزا صاحب۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ بیویوں کو لے کر نہیں گئے؟ اس سے آگے آپ نے کہا کہ عدم ذکر احادیث میں تو آتا ہی ہے، لیکن قرآن مجید بھی بھرا پڑا ہے۔ عدم ذکر سے احادیث بھری پڑی ہیں، عدم ذکر سے قرآن بھی بھرا ہوا ہے۔ عدم ذکر سے قرآن کریم بھی بڑا پڑا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔
لہٰذا عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں۔ یہ اصول آپ بار بار بیان کرتے ہیں، یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباحلے کے لیے گئے تھے اور اپنی بیٹی کو اور اپنے نواسوں کو اور اپنے داماد کو لے کر گئے تھے، اگر یہ مان لیا جائے تو یہاں سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ بیویوں کو نہیں لے کر گئے؟ خود مرزا صاحب آپ کے اصول کے مطابق بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور یہ جہالت ہے اور یہ قرآن و حدیث کی نصوص کا انکار ہے، کیونکہ کتنی نصوص ہیں جہاں عدم ذکر ہے، پھر وہاں بھی آپ کہیں گے کہ یہ چیز موجود ہی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض مباحلے کے لیے نکلے ہوتے، اپنے بیٹوں کو یعنی نواسوں کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو لے کر گئے ہوتے، اور یہ لکھا ہوتا، قرآن میں بھی لکھا ہوتا یا حدیث میں بھی لکھا ہوتا کہ بیویوں کو لے کر نہیں گئے، تب بھی اس میں یہ احتمال تھا کہ چونکہ وہ اگلے جو بالمقابل ہیں وہ بیویوں کو لے کر نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں کو لے کر نہیں گئے، وہ بیویوں کو لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں کو لے کر جاتے۔ لہٰذا یہاں بھی اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ گئے تھے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ آپ بیویوں کو نہیں لے کر گئے تھے، حالانکہ ایسا کچھ ثابت نہیں، اگر بالفرض یہ مان لیا جائے تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے بیویوں کو چھوڑا تھا جان بوجھ کے کسی اور وجہ سے۔ یہ بھی احتمال تھا کہ وہ بیویاں نہیں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویاں نہیں لے کر گئے، وہ بیٹیوں کو لے کر آئے آپ بھی بیٹی کو لے کر چلے گئے، بس اتنا۔ اب حالانکہ یہ تو ثابت ہی نہیں سرے سے کہ آپ گئے ہوں مباحلے کے لیے، تو آپ گئے ہی نہیں سرے سے، جیسا کہ آگے ہم دلائل سے ثابت کرنے والے ہیں۔ اب مرزا صاحب کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی شرم آئے گی؟ لوگوں کو آپ شرم دلاتے ہیں کہ ان کو شرم و حیا ہی نہیں، کیا آپ کو شرم و حیا آئے گی اور آپ اس بات کو سوچیں گے اور غور کریں گے کہ مباحلہ ہوا ہی نہیں، تو میں یہ سارا یہ جو پورا پراپیگنڈا کر رہا ہوں ازواج مطہرات کے خلاف بھی اور آل امیہ کے خلاف بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں ہیں آل امیہ میں، سسرالی رشتہ داریاں، ان پر آپ تان کر رہے ہیں، تو کس بنا پر کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ ثابت ہی نہیں۔ اب دلیل بھی ایک سن لیں، آگے تفصیل پھر آئے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مرزا صاحب صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے یہ صحیح سند سے بات ثابت ہے۔ تفسیر عبد الرزاق میں، امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدثنا معمر قال اخبرنی عبد الکریم الجزری عن اکرمۃ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لو خرج الذين يباهلون النبي صلی اللہ علیہ وسلم لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مباحلہ کرتا، اگر کسی نے یہ سوچا بھی تھا کہ میں مباحلہ کروں، اور اگر وہ مباحلہ کر لیتا، کوئی بھی لوگ مباحلہ کرتے، تو وہ اس طرح اپنے گھروں کو لوٹتے کہ نہ ان کے پاس اپنے اہل و عیال میں سے کوئی بچتا اور نہ کوئی مال بچتا۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے اہل و عیال بھی تباہ و برباد ہو جاتے اور ان کا مال بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ الفاظ پر غور کریں کہ اگر کوئی مباحلہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تب یہ ہوتا، مباحلہ کیا ہی نہیں تو یہ ہوا ہی نہیں۔ مرزا صاحب بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مباحلہ نہیں ہوا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مباحلہ کرتا تو یقیناً جن چیزوں کو انہوں نے لے کر آنا تھا اہل و عیال کو، وہ بھی ادھر ہی تباہ و برباد ہو جاتے ساری دنیا کے سامنے، ان کا مال جائیداد سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ عبرت بن جاتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحلہ کیا اور یہ جھوٹے ہیں، واقعی ان پر لعنت برس گئی۔ اب آپ مرزا صاحب بتائیں، جب سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مباحلہ ہوا ہی نہیں اور دلیل صحیح سند کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، آپ بتائیں کہ کون کلیئر نہیں آئے تھے مباحلہ کے بارے میں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ خود ہی کلیئر نہیں آئے تھے مباحلہ کے بارے میں، آپ اب بتائیں کہ کیا آپ کلیئر ہیں آیت مباحلہ کے بارے میں؟ آیت مباحلہ سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے مباحلہ کیا، اور صحیح مسلم کی حدیث سے بھی جیسا کہ ہم عرض کرنے والے ہیں ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا۔